اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ موضوع تو آج بالکل مختلف ہے، لیکن ڈھیر سارے شکریہ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ بچیوں نے اب جو ہمارا کلپ تھا کہ بڑی بہنیں جو بہنوں کو خوار کرتی ہیں یا خراب کرتی ہیں، تو بہت ساری بیٹیوں نے اس پہ کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، کچھ کی شادیاں خراب کی ہیں، ایک دو نے تو کہا کہ ان کی بڑی بہنوں نے ان کے میاں سے فلرٹ کیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ برا ہے کہ بڑی بہنوں نے اپنے آپ کو اپنا ذرا تاثر بڑا کرنے کے لیے اور ایک تکبر اور فخر کا جو مقام اور مرتبہ اس پہ اپنے آپ کو خود ہی فائز کر لیا، اور چھوٹی بہنوں کا جو قد ہے وہ چھوٹا کر دیا، ان کے خلاف سازشیں بھی کیں اور ان کی خوشیوں کو بھی کم کیا۔ تو نتیجتاً اب وہ بیچاری اتنے سالوں کے بعد اس دکھ سے اب تک نہیں نکل پائیں۔ تو میں نے جب گزارش کی تھی صلہ رحمی کرنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنا، لیکن کوئی آپ کو بیوقوف بنائے اس سے بچنا ہے۔ یعنی یہ بہت حماقت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا رہا اور ہم اس کو نہ سمجھ رہے ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں کئی سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں میں نے کیمیکل انجینئرنگ میں پڑھایا، اور جو ان کے تھے کیمیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ان کو مینجمنٹ پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نیاز صاحب نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا، یہ تھا TQM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا، تو وہاں میں پھر ایم فل کو میں نے پڑھایا، اور یہ میرا سبجیکٹ تھا آرگنائزیشنل بیہیویئر، کہ ہر ادارے کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے اور دنیا بھر میں اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جو سمجھ جائے، یعنی ایک ہوتا ہے لکھا ہوا اور ایک ہوتا ہے ہڈن، ایک ہیرارکی سامنے ہوتی ہے اور ایک ہیرارکی پیچھے ہوتی ہے۔ تو ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں ایسی ہیرارکی چلتی ہے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کچھ زمانے میں دو چیزیں میں نے بڑے مزے سے پڑھائیں بھی، سمجھی بھی اور سمجھائیں بھی، اور ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس سے اب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ اچھی جگہوں پہ فائز ہیں، لیکن وہاں بعض سے مجھے دقت بھی ہوئی، جو کچھ مجھ سے عمر میں دگنے تگنے بھی تھے۔ کچھ SDO تھے، ایک دو مجسٹریٹ تھے، اور ایک برٹش کونسل کے ڈائریکٹر صاحب تھے۔ ان سب کو اپنی پروموشنیں اس لیے انہیں ڈگری چاہیے تھی ایم فل کی، اور یہ بعض دفعہ مسئلہ کریٹ کرتے تھے۔ تو پھر میں نے ایک دن تنگ آ کے ان سے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت اس پوزیشن پہ ہوں، آپ کو یہاں آنے میں 10-12 سال لگنے، ویٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کے پاس اتنا علم اور فہم اور تدبر ہوتا تو آج آپ لیکچر دے رہے ہوتے۔ تو جب تک یہ کورس چل رہا ہے تو یونیورسٹی نے تو آپ کو نہیں بلایا، آپ تشریف لائیں تو یونیورسٹی اب آپ کو پڑھائے گی، جو ان کا ریسورس پرسن ہوگا، ٹیچر ہوگا، کنسلٹنٹ ہوگا، وہی آپ کو پڑھائے گا۔ اچھا، دو طرح سے ہوتے ہیں کام زندگی میں، یا تو گروپ بن جاتے ہیں یا پھر ٹیمیں بن جاتی ہیں۔ ایک بیٹی نے اور ایک بیٹے نے سوال کیا، دونوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں مگر کوئی ہم کو اپنے گروپ میں نہیں لیتا، کیا کریں؟ اچھا، خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے، جب آپ شادی بیاہوں پہ جاتے ہیں اور تقریبات میں تو کچھ لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے، آپ کو اپنے اندر وہ انٹر نہیں ہونے دیتے۔ جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوں آپ جائیں تو وہ چپ کر جائیں گے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، تو بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ اب پہلے ایک چیز کو سمجھیں کہ گروپ الگ چیز ہے، ہر گروپ کو ایک دن ایک اسپیسیفک وقت کے بعد موت آنی ہوتی ہے، اس گروپ نے مر جانا ہوتا ہے، ڈیزالو ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ انٹرسٹ گروپ ہو سکتے ہیں، فوڈ گروپ ہو سکتے ہیں، پڑھائی کے گروپ ہو سکتے ہیں، IT کے ہو سکتے ہیں، اسائنمنٹ گروپ ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مستقل نہیں چلتے پوری یونیورسٹی میں۔ ایک سبجیکٹ میں ایک اسائنمنٹ کے لیے بنتا ہے، بعض ذرا لمبے چل جاتے ہیں، لیکن ایٹ اینی کاسٹ ہر گروپ کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس پہ بہت دکھی نہ ہوا کریں کہ کوئی آپ کو گروپ میں شامل نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے لوگ آپ کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ ممکن ہے آپ کا مزاج اچھا نہ ہو، ممکن ہے آپ آئسولیٹڈ ہو، اور ممکن ہے آپ کے بارے میں ان کا تصور ہو کہ کم عقل ہے، یہ ہم پہ بوجھ بن جائے گا۔ چوتھی بات، وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سارا کام ہمیں کرنا پڑے گا جب مفت میں۔ ایسے لوگوں کو لوفرز کہا جاتا ہے کہ ایک گروپ کام کرے اور یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے بیٹھے رہیں، اور جب پریزنٹیشن ہو تو سب سے آگے جا کے کہیں کہ سر ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، میں نے، تو اس میں وہ میں کر کے بعض ایسا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں، تو بعض اس وجہ سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اگر آپ کی لکس تھوڑی پینڈوانہ ہے اور آپ کی بول چال میں جاذبیت نہیں ہے،
یا آپ لوگوں کو انگیج کرنے کی ایبلٹی سے محروم ہیں تو بہت ممکن ہے لوگ آپ کو گروپ میں نہ رکھیں. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ یونیورسٹی جاؤ تو اپنے بہترین کپڑے پہن کے جائیں, بہترین جوتے, کبھی منہ ہاتھ دھلے بنا, کبھی پراپر تیار, تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں, چونکہ جو آپ کا امیج بننا ہے اگلے 2 سال 4 سال وہی امیج رہنا ہوتا ہے, اور اس امیج کی بنیاد پہ لوگ پھر اپنے گروپ میں. اچھا, گروپ میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ ریگولر نہیں ہوتا اور سبھی کا کام بھی الگ الگ ہوتا ہے. ان کے جو ٹوٹل فائدہ ہے یعنی اسائنمنٹ کی سب کو الگ الگ نمبر ملنے, تو ایک کولیکٹیو کام نہیں ہوتا. جب ہم جاب میں ہوتے ہیں وہاں ٹیمیں ہوتی ہیں, ایک ہیڈ ہوگا, آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اس کا آبجیکٹیو ہوگا, آپ نے شام کو یہ کام کر کے جانا ہے, اس کی رپورٹنگ ہوگی, اس پہ ذمہ داریاں الگ الگ لگی ہوتی ہیں. تو جب گھر میں بڑے ٹیم بنا دیتے ہیں تو کام اور طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو گروپ بنتے ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کے دل ٹوٹتے ہیں. تو ایسے بچے اور ایسی بچیاں جن کو کالج میں یا یونیورسٹی میں کوئی اپنے گروپوں میں شامل نہ کرے, یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, پاکستان سے باہر جا کے بھی ہو سکتا ہے. سو باہر جانے والے لوگ ہیں ان کو پہلے سے وہاں کا کلچر پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو کلچر پتہ نہیں ہوگا تو آپ سوٹ پہن کے جاؤ گے تو وہاں سوٹ پینڈو لگے گا, کیونکہ وہ سارے جینز اور کھلی کھلی بیگی واہیات قسم کی چیزیں پہن رہے ہوتے ہیں, رف ٹف رہنے کا. تو جہاں جانا ہے, جس یونیورسٹی میں, جس کالج میں, جس ادارے میں, اس کا جو کلچر ہے, آرگنائزیشن بیہیویئر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. وہاں کا پہناوا, وہاں کی زبان, وہاں کا کلچر, وہاں کی خوشیاں, وہاں کے غم, ان چیزوں سے جتنا واقف ہوں گے اتنی آپ کو تکلیف کم ہوگی. عائشہ بی بی نے کہا ہے کہ بیٹا میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, جوڑ جوڑ دکھتا میں کیا کروں. ویسے تو دیکھیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, جیسے عمر بڑھتی ہے عمر میں ہڈیاں وڈیاں گھس جاتی ہیں, اور جو ہر عمر کا ایک میوہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ریلیف کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کائنات کا جوائنٹ پین ریلیف, یہ کیپسولز ہیں اور 40 ڈیز میں یہ آپ کو اس کا اثر اور تاثیر پہنچتی ہے. جوائنٹ پین آپ کے جس میں کسی جگہ بھی کر رہے ہیں, گوڈے گٹے بازو, جہاں جہاں بھی تکلیفیں چکے بیٹھی ہوتی ہیں وہ چھپے ہوئے دشمن کی طرح, تو یہ پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارتا ہے, اس کو کرتا ہے. یہ کائنات ہربل کی بہت اچھی پروڈکٹ ہے. ڈاکٹر کائنات نے اس کو, ہربلسٹ ہیں, بہت اچھی فزیشین ہیں, انہوں نے اس کو تیار کیا ہے اور جوڑوں کے درد سے آپ کو آرام ملے گا. ہیلپ فل فار آل جوائنٹ پین. تو یہ آپ بڑے آرام سے منگوا سکتے ہیں. نمبر ان کا میرے پاس کہیں بالکل ہے, یہ ہے جی 034165786626 کائنات ہربل پروڈکٹ, جو آپ اسے کر لیجیے. اچھا جی, اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.